بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدو وفد آخر من اہل قم۔ مرحوم مصنف سید کاظم القزوینی علیہ الرحمہ جعفر کے متعلق، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں اور جھوٹا دعویٰ امامت کا کرنے والے ہیں، ان کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قم سے ایک وفد آیا تھا، تو ایک اور روایت بھی ہے کہ قم سے ایک دوسرا وفد بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ تو ایک وفد کا ذکر ہو گیا، ایک اور جو ہے وفد بھی آیا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ ویسے کی ویسی ہے کہ جو جعفر ہے وہ اپنے باطل نظریے کے اوپر باقی ہے اور بالکل وہ شرمندہ نہیں ہے، اور امامت کا کیا ہے دعویٰ اس نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اور یہ روایت بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی ہے، اور اس کو جو ہے وہ روایت کیا گیا ہے علی بن سنان الموصلی سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ میرے والد نے جو ہے یہ قصہ جو ہے وہ بیان کیا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے تو قم والجبال، قم اور جبال سے جو ہے وہ ایک وفد آتا ہے، بلکہ ایک وفد نہیں، وفود، بہت سارے وفد آتے ہیں، بہت سارے گروہ آتے ہیں، اور وہ ان کے پاس کیا ہوتے ہیں، اموال ہوتے ہیں، بہت سارا جو مال پیسہ ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اور مال پیسے کی صورتحال اس طرح سے ہوتی ہے کہ جن مومنین کا وہ پیسہ ہوتا ہے انہوں نے اس کو الگ اپنی تھیلیوں میں ڈال کے اس کے اوپر وہ گرہ لگا کے اپنی مہر لگا کے، انگوٹھی والی یا دیگر مہر، اپنا کیا نام لکھا ہوتا ہے، کسی کے 1 دینار ہیں، کسی کے 2 دینار ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ مال انہوں نے کیا جمع کیا ہوتا ہے۔ تمام مومنین کا مال جو ہوتا ہے، خمس کا جو مال ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے یہ وفد لے کر آتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہو چکی ہے۔ فلما وصلوا الی سرہ من رآہ، جب یہ سامرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق پوچھتے ہیں، تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہ قد فقد، کہ وہ تو جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو یہ سوال پھر پوچھتے ہیں کہ من وارثہ، کہ پھر ان کا وارث کون ہے؟ تو قالو، تو جو گروہ ان کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں، گروہ ان کو بتاتا ہے کہ اخوہ جعفر بن علی، کہ ان کا جو وارث ہے وہ جعفر ابن علی ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے جعفر ہیں جو ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، وہ پھر پوچھتے ہیں کہ بھی جعفر کہاں پہ ہے؟ تو پھر وہ لوگ انہیں وہی بتاتے ہیں، وہی گروہ انہیں بتاتا ہے کہ انہ خرج متنزہا، کہ وہ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے نکلا ہے، اور وراکب زورقا فی دجلہ، اور جو دجلہ ہے، دجلہ کی جو نہر ہے، وہاں پہ ایک کشتی میں جو ہے وہ سوار ہو کے وہ جا رہا ہے، اور کشتی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ یشرب، وہ وہاں پہ پی بھی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ومعہ المغنون، اور اس کے ساتھ جو گانا گانے والے لوگ ہیں وہ بھی کیا موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے واضح کہہ دیا کہ بھئی وہ سیر پہ گئے ہیں کشتی کے اندر، اور گانا گانے والا گروپ بھی ساتھ ہے، اور باقی پینے کا اہتمام بھی جو ہے وہاں پہ ہوا ہے۔ تو اب یہ جو قوم سے دوسرا گروہ آتا ہے، یہ آپس میں مشورہ کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ھذہ لیست من صفۃ الامام، کہ یہ تو امام کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امضوا بنا، کہ آپ جو ہے وہ چلیں واپس، حتی نرد ھذا الاموال الی صاحبہا، کہ جن جن کا یہ پیسہ ہے ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی امام جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ابو العباس محمد بن جعفر الحمری القمی ہے، ابو العباس القمی، وہ انہیں کہتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہم رک جاتے ہیں، اور یہ جعفر جو ہے واپس آ جائے سیر سپاٹے سے، تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی کیا صورتحال ہے، تو اتنی جلدی ہم نہیں کرتے، تھوڑا جو ہے وہ ٹھہر لیتے ہیں، لوگوں کی باتوں کے اوپر کیا نہیں آتے۔ اچھا، جب جعفر واپس آتا ہے تو یہ پھر جعفر کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا سیدنا نحن من اہل قم ومعنا جماعہ من شیعہ وغیرہا وکنا نحمل الی سیدنا ابی محمد الحسن ابن علی اموال، کہ اے سید ہم جو ہے وہ قم سے ہیں، اور ہمارے ساتھ شیعوں کا بھی کچھ گروہ ہے، غیر شیعہ بھی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اموال ہیں، پیسہ ہے، وہ ہم کیا لے کر آئے ہیں۔ تو اب وہ انہیں کہتے ہیں کہ این ہے، کہ یہ اموال کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہیں، ہمارے قافلے میں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اموال سارے مجھے جو ہے وہ دے دو، آپ کیا لے جاؤ۔ فقال اللہ،
تو وہ سارے کہتے ہیں کمی کہ نہیں ہم اموال نہیں دیں گے، ان لحاظ الاموال خبرا طریفا، کہ ان اموال کے لیے جو ہے وہ ایک خبر ہے اور بڑی کیا ہے دقیق قسم کی خبر ہم رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کو کیا ہے بتانی پڑے گی۔ تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ وہ خبر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اموال جو ہے وہ شیعوں کے ہیں، کسی کے 1 دینار ہے، کسی کے 2 دینار ہیں، وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے تھیلے میں اسے رکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ مہر لگاتے ہیں۔ اور ہم جب یہ اموال لے کر آتے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، تو وہ ہمیں جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ اتنا جو دینار ہے یہ فلاں مومن کا ہے، اتنا دینار فلاں مومن کا ہے، حتی یاتی علی اسماء الناس کلہم ویقول ما علی الخواتیم من نقش، حتیٰ کہ وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ نام بھی ہمیں بتاتے تھے، اور جو ان کے اوپر مہر لگی ہوتی تھی اس مہر کے اوپر جو نقش بنا ہوتا تھا، یعنی کس چیز کا نقش بنا ہوا ہے، درخت بنا ہوا ہے، پھول بنا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہے سارا وہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا تھا، اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ اموال نہیں دیتے تھے۔ تو فقال جعفر، اب جعفر کہتا ہے کہ کذبتم، کہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو، اور میرے بھائی کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جو وہ نہیں کرتا تھا۔ ھذا علم الغیب ولا یعلم الا اللہ، یہ تو علم غیب کی تم باتیں کر رہے ہو کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ میرے بھائی کے متعلق تم کیا جھوٹی بات کر رہے ہو۔ تو اب جب ان لوگوں نے جو ہے وہ جعفر کے کلام کو سنا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر جب دیکھ رہے تو فوراً جعفر نے پھر کہا کہ بھئی وہ اموال مجھے دے دو، تم کیوں نہیں دے رہے، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو، کہ وہ اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اموال ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اننا قوم مستاجرون، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو قاصد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں باقاعدہ اجرت دے کے جو ہے ہم اموال لے کر آئے ہیں، یعنی ہم اجیر بن کے آئے ہیں، اور ہم وہ کلا ہیں کہ جن لوگوں کے یہ اموال ہیں ان کے ہم وکیل بن کے باقاعدہ ان سے طے کر کے آئے ہیں کہ ان کے اموال ہم پہنچائیں گے جہاں انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے ہمیں باقاعدہ یہ علامتیں بیان کی ہیں کہ بھئی اس طرح سے اس امام کو مال دینا ہے کہ جو امام تمہیں بتائے گا، خود ہی بتائے گا کہ یہ کس کس کا اموال ہے۔ تو ہم جو ہے وہ امین ہیں، امانت میں ہم کیا خیانت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا تم جو ہے وہ اپنا برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، تاکہ ثابت ہو کہ تم امام ہو، تو ہم کیا تمہیں یہ دے دیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ تکرار ہوتا ہے، اور راوی یہ کہتا ہے کہ جعفر جو ہے وہ اٹھتا ہے اور سیدھا جو ہے وہ چلتا ہے معتمد عباسی کے پاس، خلیفہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور خلیفہ کو جا کے جو ہے وہ شکایت لگاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اموال لے کر آئیں اور مجھے جو ہے وہ نہیں دے رہے مال، تو لہٰذا جو ہے نا آپ تھوڑا سا ان کو جو پکڑیں اور ان کو کہیں۔ تو اب جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ انہیں بلا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خلیفہ کو وہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو وکیل ہیں، ہمیں تو باقاعدہ شرائط دی گئی ہیں کہ یہ فلاں فلاں بندے تک جو ہے وہ پہنچانا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ جب بھی ہم آتے تھے تو امام حسن عسکری السلام کے ساتھ یہی حالات ہوتے تھے۔ تو حاکم کہتے ہیں بھئی کیا تمہیں علامتیں بتائی گئی ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں آگے سے کہ بھئی علامتیں یہ ہیں کہ جب بھی ہم ابو محمد یعنی امام حسن عسکری السلام کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ ہمیں سارا بتاتے تھے خود ہی کہ یہ کس کس کا مال ہے، اور ساری چیزیں بتاتے تھے، تو اگر اس بندے نے جو ہے پیسہ لینا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے ہمیں بتائے ساری چیزیں۔ تو ابھی وہ یہ بات بادشاہ کو بتاتے ہیں تو ادھر جعفر درمیان بول اٹھتا ہے، جعفر کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین وہ سے کہتا تھا بادشاہ کو کہ ان ہؤلاء قوم کذابون، کہ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں اور میرے بھائی کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، وہذا علم الغیب، اور یہ تو جو ہے وہ علم غیب ہے، علم غیب امام کے پاس کہاں سے آ گیا۔ تو وہاں پہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ بڑا ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ القوم رسول وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو پیغام لے کر آنے والے ہیں، قاصد ہیں، اور قاصدوں کے اوپر فقط بات پہنچا دینا ہے، انہوں نے اپنی بات پہنچا دی ہے کہ ہم اس طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تم ان کو نہیں چھیڑ سکتے، ان سے جو ہے وہ پیسہ نہیں لے سکتے۔ اب راوی کہتا ہے کہ جیسے بادشاہ نے یہ بات کی کہ بھی ان کی حیثیت قاصدوں کی اور ان کی بات پہ ہم بھروسہ کریں گے، تم ان سے پیسہ نہیں لے سکتے، تو فبہت جعفر ولم یرد جوابا، جعفر بڑا حیران پریشان رہ گیا کہ مجھے جو ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کیا گیا، اور اس نے کیا کوئی جواب کیا نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وفد نے حاکم عباسی سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ سیکورٹی بھیجیں تاکہ جو ہمیں شہر سے باہر پہنچائے، حالات جو ہے وہ اس بندے کے خراب لگ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ سیکورٹی اس کے ساتھ جو ہے وہ حارس بھیجے جاتے ہیں گروہ کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہاں سے مدینہ سے جو سامرہ کا شہر ہے وہاں سے کیا باہر تک کیا انہیں پہنچا کے آتے ہیں۔ جب یہ باہر نکل جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خرج الیہم غلام احسن الناس وجھا، اب یہ راوی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی طرف جو ہے وہ ایک لڑکا آتا ہے جو بڑے خوبصورت چہرے والا ہے،
اور وہ انہیں کہتا ہے کہ نام لے کر کہتا ہے اے فلان بن فلان، اے فلان بن فلان، میری بات سنو، تمہارے مولا جو ہے وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تم مولا کے پاس کہ آ جاؤ۔ تو وہ سارے کہتے ہیں کہ کیا آپ مولانا ہیں ہمارے، آپ ہمارے مولا ہیں؟ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انا عبد مولاکم، اللہ کی پناہ میں تو تمہارے مولا کا کیا بندہ ہوں۔ تو اب وہ جو ہے وہ ان کو لے کے کیا ہے دوبارہ جاتا ہے، اور وہ ان کو لے کر جاتا ہے امام حسن عسکری اسلام کے گھر میں، اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری اسلام کا بیٹا ہے حضرت قائم، وہ ایک بسترے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ وہ صفت بیان کرتے ہیں کہ انہ فلقۃ قمر، کہ وہ ایسے جو ہے وہ بیٹھے تھے جیسے جو ہے وہ چاند کا ایک ٹکڑا بیٹھا ہوا ہو، اور سبز رنگ کا جو ہے وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ ہم نے جب انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ جملۃ المال قضا و قضا دینار حمل فلان قضا و قضا، کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ اس تھیلی میں ہے، اس تھیلی میں اتنے دینار ہیں، اور یہ فلاں بندے کے ہیں، یہ فلاں بندے کے ہیں، اور وہ مکمل بیان کرتے گئے، سارے مال کے بارے میں کیا بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے جانور کتنے ہیں، تمہاری سواریوں میں کیا ہے، تم کپڑے کون سے لے کر آئے ہو، ساری چیزیں جو ہے بیان کیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں ہم نے تو خوشی کے مارے، اور وہ جو ہم جس چیز کی تلاش کر رہے تھے ہماری یہ حالت پڑی کہ فخررنا سجدا للہ عز وجل، اسی ٹائم پہ ہم جو ہے وہ سجدے کی حالت میں گر گئے اور اللہ کو ہم نے شکر ادا کیا، اور وقبلنا الارض بین یدیہ، وہ جو زمین تھی اس کو بھی کیا ہم نے بوسہ دیا، اور ہم بڑے جو ہے وہ خوش ہو گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کو ہم نے اموال دیے۔ پھر امام علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اب دوبارہ جو ہے وہ تم نے سامرہ نہیں آنا یہ اموال لے کر، اور انہوں نے ہمارے لیے بغداد میں جو ہے ایک بندے کو معین کیا کہ بغداد میں فلاں جو بندہ ہے تم اس کے پاس جانا، اور اسی کے پاس جو ہے وہ ہماری جو خط ہوں گے، تمہارے جو بھی سوالات ہوں گے انہیں تم دے دینا، تو اس کے جو جوابات ہیں وہ تمہیں کیا ملا کریں گے۔ تو اب یہ بندے جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے۔ جب جانے لگے تو انہی کے درمیان جو ابو عباس تھا جس نے کہا تھا کہ بھی رک جاؤ، بھی وہ بندہ آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جعفر کے حالات، تو وہ جو ابو عباس ہے اسے جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ بلایا، اور ابو عباس کو جو ہے وہ حنوط کے لیے کوئی چیز دی اور کفن دی، اور پھر امام نے فرمایا کہ اعظم اللہ اجرک فی نفسک، کہ میں جو ہے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے اجر کو عظیم کرے کہ آپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، یعنی آپ بس قریب ہیں فوت ہونے کے۔ تو اب یہ ہے وہ راوی یہ کہتا ہے کہ ابو عباس جو ہے وہ ابھی ہمدان کا جو علاقہ ہے اس کے پیچھے ہی پہنچا تھا کہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے، اور پھر جو امام نے کفن وغیرہ دیا تھا اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو غسل کفن جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ان کی عادت تھی کہ یہ اموال جو ہے وہ بغداد میں لے کر آتے تھے، اور وہاں پہ جو امام کے خاص نائب تھے، خاص جو بندے تھے ان تک جو ہے وہ پہنچاتے تھے، اور وہ تخرج من عندهم التوقیہ، جو بغداد میں امام کے بندے تھے وہ باقاعدہ جو ہے وہ خطوں کے کیا جوابات بھی دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ روایت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے نیچے جو ہے وہ ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ھذا الخبر، کہ یہ جو روایت ہے یدل علی ان الخلیفۃ کان یعرف ھذا الامر کیف ہوا این ہوا و این موضعہ، کہ یہ روایت ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جو خلیفہ تھا اسے پتہ تھا کہ امامت کیا ہوتی ہے، کون امام ہوتا ہے اور کون امامت کا اہل ہوتا ہے، وہ ساری بات انہیں پتہ تھی خلیفہ کو، یعنی جعفر کی نسبت سے خلیفہ کو یہ بات زیادہ پتہ تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ خلیفہ نے اس قوم کو سپورٹ کیا، اس کو بحفاظت جو ہے وہ شہر سے باہر تک پہنچایا اپنی سیکورٹی کے تحت، اور سب کے سامنے جو ہے وہ جو جعفر تھا اسے جھوٹا قرار دیا کہ بھئی جو تم جو ہے وہ امام نہیں ہو اور تمہیں جو ہے وہ ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے وہ واضح ہے کہ خلیفہ کو اس بات کی جو ہے وہ پتہ تھا، اور لیکن جو ہے وہ حالات اس طرح کے تھے کہ جو ہے وہ امام کو وہاں پہ مخفی رکھ دیا گیا تھا، تو امام کے مخفی ہونے کی وجہ سے ان تک وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے، مگر انہوں نے پتہ تھا کہ امام جو ہے وہ کون ہوتے ہیں۔ اور وہاں پہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعفر کذاب تھا یہ جو ہے وہ خلیفہ کے پاس لے کر جاتا ہے تحفہ 20,000 دینارن، 20,000 جو ہے وہ سونے کے سکے لے کر جاتا ہے امام حسن عسکری اسلام کی شہادت کے بعد، اور خلیفہ سے جا کے یہ کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین تجعل لی مرتبۃ اخی الحسن و منزلتہ، کہ آپ میرے لیے وہی حیثیت بنا دیں کہ جو میرے بھائی کی حیثیت تھی اس قوم میں، کہ میرے بھائی جو ہے وہ امام تھے شیعوں کے، تو آپ بھی مجھے کیا ہے وہی سٹیٹس دیں اور وہی کیا ہے میری حیثیت بنا دیں۔ تو اب وہاں پہ جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا جواب جو ہے وہ پڑھنے والا ہے
کہ جہاں سے واضح پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کو یہ پتہ تھا کہ امامت کیا ہوتی ہے اور امام کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ وہاں پہ خلیفہ اس سے کہتا ہے کہ اعلم ان منزلۃ اخیک لم تکن منا، کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمہارے بھائی کا یہ جو مقام تھا، یہ جو منزلت تھی لوگوں میں، وہ ہماری وجہ سے نہیں تھی کہ ہم نے انہیں اسٹیٹس دیا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تھی۔ وَنَحْنُ كُنَّا نَجْتَهِدُ فِي حَتِّ مَنزِلَتِهِ وَالْوَضْعِ مِنْهُ، جبکہ ہماری تو ساری کوشش تھی کہ ان کی جو منزلت ہے، مقام ہے، اس کو ہمیشہ کم کریں اور گرا دیں لوگوں کی نظروں میں۔ لیکن وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْبَى إِلَّا يُزِيدَهُ كُلَّ يَوْمٍ رِفْعَةً، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی، اور ہر دن جو ہے وہ آپ کی عزت میں، منزلت میں، لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت میں مسلسل کیا اضافہ ہوتا گیا۔ اور پھر وہ اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، لِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّيَانَةِ وَحُسْنِ السَّمْتِ وَالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، کہ اس کی وہ خلیفہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کے بھائی تھے وہ بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے، عبادت تھے، علم والے تھے، اور علم اور عبادت کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ ملا ہے کہ جب اللہ کے وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو لوگوں میں ان کی منزلت کو کوئی بھی کیا نہیں گرا سکا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فَإِن كُنتَ عِندَ شِيَّةِ أَخِيكَ بِمَنزِلَتِهِ، کہ اے جعفر اگر تم اپنے جو ہے وہ شیعوں کے نزدیک اسی طرح سے ہو کہ جیسے جو ہے وہ تمہارے بھائی تھے، اسی طرح کہ تمہارا علم ہے اور تمہاری عبادت ہے، تو فلا حاجت بک الینا، تو تمہیں ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی کیا رتبہ دیں۔ اور وَإِن لَمْ تَكُنْ عِندَهُ مِن مَنزِلَتِهِ، اور اگر تم شیعوں کے نزدیک جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرح نہیں ہو علم اور عبادت میں، اور وَلَمْ يَكُنْ فِيكَ مَا كَانَ فِي أَخِيكَ، اور تمہارے اندر وہ صفات اور وہ کمالات نہیں ہے کہ جو تمہارے بھائی کے اندر تھے، تو لَمْ نُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، تو ہم تو تمہیں کچھ بھی پھر فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ خلیفہ کی یہ بات ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو پتہ تھا کہ امامت کیا ہوتی ہے اور امام کیا کون ہوتا ہے، اور یہ جعفر ہی تھا کہ جو ابھی تک جو ہے وہ اپنی اس حالت کے اوپر کیا باقی تھا۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے کمال الدین کی۔ اس کے بعد پھر مصنف جو ہے وہ اس روایت کے ساتھ پھر تبصرہ کرتے ہیں، اور ایک طرح کے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جعفر کی پھر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا ہے کلاس لیتے ہیں کہ اس کے ابھی تک جو ہے وہ حالات کیا ہے نہیں بدلے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کیا ہے اگلے درس میں کیا رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ